الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کا کچھ حصہ جتنا میرے ذہن میں اللہ نے دیا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو امتحانات دیے ہیں، شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص اس وقت موجود ہو جو ایسے امتحانات دے سکے. بڑے کٹھن مراحل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تعلق کو دل سے نکلنے نہیں دیا ہے. بسا اوقات آدمی اللہ پر گلے شکوے کر دیتا ہے. آپ دیکھیے، جہاں کسی کے گھر میں کوئی بچہ مر جائے اچانک تو ماں اللہ سے گلا کر بیٹھتی ہے: اللہ تجھے میرا ہی بچہ ملا تھا کیا؟ اللہ میرا بچہ تیرا کیا بگاڑیا تھا؟ اللہ میرے بچے کا تو ایسا کر دینا، میرے بچے کے ساتھ بے انصافی کر دینا. یہ لوگوں کا گلا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ممتا ہوتی ہے. لیکن اسلام جو ہے، موقع غم کا ہو یا خوشی کا، اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہم. اسی لیے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ کا کام دیا کہ بھئی تو انسانوں کی روح قبض کرے گا، تو اسرائیل رو پڑا کہ اللہ لوگ کوسیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. اللہ نے کہا نہیں، تو بے فکر رہو، سبب پیدا کر دوں گا. گیا کیا کر دوں گا؟ تیرے اوپر کوئی گلا نہیں کرے گا، میں مرنے والے پر سبب پیدا کر دوں گا. بلڈنگ پر نہیں چڑھتا تو بچ جاتا، گاڑی فاسٹ نہیں چلاتا تو بچ جاتا، زیادہ ٹھنڈا نہیں کھاتا تو بچ جاتا، انجیکشن ٹائم پر مل جاتا تو بچ جاتا. یہ سبب پیدا کر دوں گا میں. لوگ بھول جائیں گے، تجھے کوئی قصوروار نہیں ہو ٹھہرائے گا. اللہ کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. اللہ جس کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے حق میں وہ چیز اچھی ہے، اگر کو ہمیں نہیں جانتے. دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو نبی، دوسرا 24,000 نبیوں کے باپ. ایک تو نبی، دوسرا 24,000 انبیاء ان کی اولاد میں ہیں. ولی ہونا بہت بڑی بات ہے، صحابی ہونا اس سے بڑی بات ہے، نبی اور بڑی بات ہے. 24,000 ان کی اولاد، نبی، اللہ ان کو نبی بنایا. کتنا مقدس باپ ہوگا. اسی لیے جب آپ معراج پر گئے تھے تو ہر آسمان پر ایک نبی ملے. موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، نبیوں کی ملاقات ہوئی. ہر نبی کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام آ کر ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کر مبارکبادی پہ. آدم علیہ السلام آ کر ملے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا تو آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ ان کے پاس جا کر ملیے، یہ آپ کے دادا ہیں، جد امجد ہیں آپ کے، بڑا اونچا مرتبہ ہے، ایک تو جلیل القدر نبی، اور آزمائش کیسی حضرت، مذاق کی آزمائش کیا؟ دیکھو میں آپ کو اس کی آزمائش کا ایک کڑی بتاتا ہوں آپ کو۔ 84 سال کی عمر ہو گئی، 84 ایئرس، شادی ہو گو، کوئی اولاد نہیں تھی، 84، پورے خیالات سے باہر ہو گئے تھے، اب میرے سے اولاد نہیں ہوتی گر کو، اور دعائیں کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے۔ نبی کئی بار اللہ سے دعا کرے، 84 سال کی عمر میں اللہ نے بشارت دی، ہم آپ کو ایک بیٹا دے رہے ہیں گر کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو عمر میری بڑھاپے کی ہے، کیا اب اولاد ہوگی؟ اللہ نے کہا اسباب کی ضرورت مخلوق کو ہے، خالق کو نہیں ہے۔ اسباب کی ضرورت مخلوق کو ہے، خالق کو نہیں ہے۔ ہم کو کسی کام کے کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھہرانا تو کیا کرنا؟ ڈرائیور صاحب بریک مارنا، بریک کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ بارش آ رہے ہیں، نہیں بھیگنا، کیا کرنا؟ سائے میں ٹھہرنا، سائے کی سہارے کی ضرورت۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پناہ طاقتور ذات کا نام اللہ ہے۔ وہ آگ میں سے چشمہ پانی کا ٹھہرا دیا تو کیا قدرت ہے؟ دیکھو انگار پانی کو بجھا دیتے نا، حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالے، انگار میں اللہ کیا کرے؟ چشمہ پیدا کرے پانی کا، آگ میں، ایک طرف آگ، اسی آگ میں اندر سے پانی کا چشمہ۔ اچھا اور ایک اور، دنیا کی ساری کیمسٹری کو بلا کو کیمسٹری والوں کو پوچھو بھئی درخت پیدا کب ہوتا ہے گھر کو؟ درخت پیدا کب ہوتا ہے پوچھو اسے، انہیں بولیں گا دیکھو بھئی درخت پیدا ہونا تو یہ اناج ڈالنا ہے، کیا کہ اس کا کچھ ہوتا وہ؟ اللہ تعالیٰ انگار میں انار کا درخت اگا دیے۔ حضرت ابراہیم السلام کو بولے ایک کھٹورا پانی پیو، انار توڑ کو کھاؤ۔ اسی لیے انار کی بڑی فضیلت ہے، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل وہ۔ بعض حکیم کتابوں میں لکھ کر ہیں کہ انار کے اندر ایک قطرہ پانی جنت کا رہتا، کہتے ہیں۔ کیا پیکنگ ہے دیکھو جی اللہ کی، کیا دانے جماتا دیکھو، ترتیب دیکھتے ہی جان خوش ہو جاتا ہے، بڑی طاقت والے اللہ۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 84 سال کی عمر میں، 84 ایئرس، 80-50 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا تمہارا بیٹا دے رہا ہوں میں گھر کو۔ ارے اللہ میں بوڑھا ہو گئی ہوں نا، بولے سہارے کی ضرورت تمہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ چلو دے دیا اللہ۔ حاجرہ کو بیٹا ٹکا، 9 مہینے ہوا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا حضرت، باپ کو کیا خوشی رہتی معلوم تم نا؟ بیٹی کا تو بھی خوشی رہتی ذرا کم، بیٹا کا تو ذرا زیادہ خوشی کی، کہ تو کم عمر میں جوتے کھائی جائے نا۔ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے بچے خوش ہونے کے وجہ سے بچے نہیں ہیں ہمارے، کیونکہ ہمیں ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اچھے چپلاں دلا رہے ہیں، اچھی گاڑی دلا رہے ہیں، نہیں کہتا نہیں ہوئے، لیکن تربیت اچھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پیٹ ڈال دیتے ہیں ہمارے ماں باپ۔ باپ ڈرانے گیا تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے، ماں ڈرانے گئی تو باپ بیچ میں آ جاتا ہے، انہوں دو بھی ڈرانے گئے تو دادا دادی بیچ میں آ جاتی، نانا نانی کیوں، تو بھی اس کی زندگی ہارڈ ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا تھا، ہمارے باپ کا دوست بھی ہمیں ڈرا دے جا تو ڈرنا تھا، سوچے ویسا تھا ادب، پوچھتے نہیں تھے، جا کو مار دے لے تو اچھا کرے ماں کہتے، غلطی کریا تو میرا بچہ مارو کرو۔ آج بھی ہیں کئی عورتیں مجھے بولتی ہیں حضرت ہمارے بچے کا تو بھی غلط دکھے تو آپ مارو کہتے ہیں، آج بھی ہیں ویسے، نہیں کر کو نہیں، لیکن کئی ماں باپ ایسے ہیں، ہم نہ بولنا تھا، ہم نہ تمہیں پوچھنا تھا، ہمیں اس کے بابا تھے نا، ہمیں اماں تھے نا، اگر کو لڑتے ہیں۔ ہو حضرت لڑتے آج بھی۔ اللہ پاک میری بات ہمیشہ یاد رکھو حضرت، 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، پھٹے پرانے کپڑے پہناؤ،
तरबियत अच्छी कर को छोड़ो। एक जगह फंक्शन को गया था मैं, बोला वहां अपने बच्चों, देखो मर्द बच्चे को इतनी तालीम दो मर्द बच्चे को कि उसे जहेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ना। मेरा बच्चा ये पढ़े सो उसे गाड़ी दो, रहने घर दो, 2 लाख जोड़े दो, ये दो, क्या वो ब्रासलेट दो, गले चेन दो, हाथ की अंगूठी दो, इतनी क्वालिफिकेशन दो उसे, इतना इल्म दो उसे, इतनी तालीम दो उसे कि उसके लिए जहेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ना। अपनी बच्चियों को इतनी तालीम दो, इतनी तरबियत दो कि उसे जहेज देने की जरूरत नहीं पड़ना। मर्द बच्चे को जहेज मांगने की जरूरत नहीं पड़ना, भाई को बच्ची को जहेज देने की जरूरत नहीं पड़ना। उतनी तालीम और तरबियत करना। ढूंढ रहे हैं आज अच्छे तरबियत के बच्चों को, ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े घरा वाले ढूंढ रहे हैं। क्या करते हैं, मेरा एक दोस्त मिला था, 9 करोड़ शादी को खर्चा करे, 2 महीने में तलाक। 2 करोड़ खर्चा करे, 2 महीने में तलाक। अनगिनत केसेस ऐसे हैं तरबियत ना होने। देखो हमारी बच्ची की तरबियत का मालूम होता, कब मालूम तुम ना, बच्ची की तरबियत बहु बने टेम्पो मालूम होता है। बच्ची की तरबियत किसी की बहु बच्चे नहीं होने जब मालूम होता है सर। सास की तरबियत और अखलाक देखना था, उन्हें सास बनना। सास बनी टेम्पो उसके अखलाक का पता चलता है, बहु बनी टेम्पो उसकी तरबियत का पता चलता है। इसीलिए जब तुम किसी को, अपनी बच्ची को बहू बना लेते आ रहे, तब तुम्हें सास के अखलाक निभाओ। बच्चियां किसी के घर बहू बन को जा रहे तो तरबियत अच्छे होने के नताइज दो तुम्हें। इससे क्या होता है, घर का पूरा माहौल अच्छा रहता है, अनबन नहीं रहती, रमातमी नहीं रहती, कंट्रोल में रहो हजरत। औरत मर्द के कंट्रोल में रही तो है ना हजरत, अल्लाह पाक उस घर को तरक्कियों से नवाजता है। जहां औरत की आवाज मर्द की आवाज से बुलंदी रहती है, वहां घर गया। खाली झूठ, वाह वाह वाह, झूठ में भाई क्या है, औरतें सालने को भी मसाला लगाने की आदत, बातों को भी मसाला लगा डालते हैं उन्होंने। साल ना पके तो मसाले डालती ना, जो नो लाल मिर्चा का पाउडर, हल्दी का पाउडर, वो क्या किए, गरम मसाला, मटन मसाला, चिकन मसाला, ये मसाला, वो सब डाल को पकाती है उन्होंने। बाता में भी मसाला वैसा, तुम्हारे अम्मा यूं बोले, तुम्हारा बाबा यूं बोले, तेरा भाई यूं गया, मसाला लगा कुछ बोलेंगे नहीं करना। जो बात नहीं है उसे बोलकर झूठ का गुनाह कहीं को लिख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा या बंदी, मेरी एक बात जरी ऐसी रहती है, आप लिख को रख लेना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, बूढ़ा या बूढ़ी, मर्द या औरत, पढ़ा लिखा या अनपढ़, जमीन पर झूठ बोलता है, क्या बोलता है हज़रत, झूठ बोलता है, 70,000 फरिश्ते उसके लिए लानत भेजते हैं। कितने हजार? 70,000 फरिश्ते उस मर्द पर जो झूठ बोलता है, उस औरत पर जो झूठ बोलती है, 70,000 फरिश्ते उसी वक्त खुदा पैदा करता है जो क़यामत तक या उस झूठ से तौबा करने तक उस पर लानत भेजते हैं। और एक रिवायत में यह भी इजाफा है कि उसके मुंह से और दिल से एक ऐसी बदबू निकलती है जो अल्लाह के अर्श तक जाती है। बदबू का तो मालूम, बुरी बास, गलीज बास उसके मुंह से निकलती है जो अल्लाह के अर्श तक जाती है। झूठ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-किज़्बु यनक़ुसुर रिज़्क़, झूठ तुम्हारे रिस्क को बर्बाद कर देता है। क्या बेहतरीन बात देखो जी, क्या इमाम बुखारी की हदीस, अल-किज़्बु यनक़ुसुर रिज़्क़, झूठ से तुम्हारा रिस्क कम कर दिया जाता है। अस्सिद्क़ु युंजी, सच बोला करो, अल्लाह तुम्हारी नजात का रास्ता निकालेगा, नजात का रास्ता निकालेगा। झूठ से बाज़ औरतें झूठ बोलना सीख गए। अब क्या करें, मर्द भी झूठे हो गए। कांजी थे तुम्हें को तो है सो जगह नहीं बोलता, नहीं है सो जगह बोलता है। काय को झूठ बोले भाई, अपना वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारो, बाहर जब आपके पास आपकी बीवी का बिस्तर मौजूद है, आप किसी और के बिस्तर के बारे में सोच कैसे रहे हैं? क्या जब आपके पास आपकी बीवी का पाक बिस्तर मौजूद है,
نکاح سے جڑا ہوا عمل بستر پاک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بیوی کا بستر اللہ کے نزدیک اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے, اللہ پاک قرآن کی وحی عائشہ کے بستر پر بھیجا ہوا ہے. جی وہی معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جو اللہ کا پیغام امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کو سناتے تھے اسے بولتے وحی. قرآن وحی سے اتریا, جبرائیل نے لے کے قرآن کی کئی سو آیتیں, کتنے کئی سو آیتیں حضرت عائشہ کے بستر پر اتر کو ہیں. اللہ کے نزدیک بیوی کا بستر اتنا پاک ہوتا ہے, اللہ قرآن جیسی پاک کتاب کو بھی اس کے بستر پر نازل کر دیا. حضرت اتنی ہی نحوست کسی اور عورت کے بستر پر ہے جسے آپ زنا کہتے ہیں. آپ کے پاس پاک بستر موجود ہے, آپ حرام پر تصور بھی کیوں کر رہے ہیں حضرت؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے حضرت, اسی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں بد نظامی آئی ہوئی ہے, بدامنی چھائی ہوئی ہے, بدسلوکی. بچے ہمارے بدسلوک کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی بدسلوکی سے بھری ہوئی ہے. ہمارا بچہ جھوٹا کیوں ہے؟ ہم جھوٹے ہیں. ہمارا بچہ بے ایمان کیوں ہے؟ ہم بے ایمان ہیں. ہمارا بچہ بے نمازی کیوں ہے؟ ہم بے نمازی ہیں. ہمارا بچہ دھوکے باز کیوں ہے؟ ہم نے ہمارے بچوں کو دھوکے کا کمایا ہوا پیسہ کھلایا ہے. پھٹے پناؤ, حلال پناؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑے نہیں ہیں آپ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں ایک بار عید آ گئے, عید آ گئے, کپڑے نہیں تھے حضرت, ان کو کپڑے تک نہیں تھے حضرت. خلیفۃ المسلمین تھے, بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کی بیوی ہے, کیا برداشت کری. دیکھو جی ہمارے بھائی کہاں کرتے ہیں, بیٹی بھی بادشاہ کی, بیوی بھی بادشاہ کی, خطبے کو کپڑے نہیں کہتے. ہمارے بیویاں سنتے ہیں ابا بابا بابا لبا 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 لگے تنگا کو ہٹلانگن چل جاتا ہے انہیں. میں عورتوں سے گزارش کروں گا اپنے مردوں کی کمائی کے برابر جئیں. جب آپ کی خواہشیں بڑھیں گی مرد خرچ کرنے پر مجبور ہوگا, خرچ کرنے کے بعد وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. ہماری جتنی حیثیت اتنا جیو حضرت, کسی کو دکھانے کا کیا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین اسٹیٹس خبر کا ہے حضرت. کیا ہے آج سمجھو لوگا مجھے بڑی عزت دی ہے, شام کو مریا صبح کو بھولے. کیا ہے یہاں کی عزت؟ عزت دائمی نہیں ہے حضرت. یہ دنیا میں آج کوئی کسی کی تعریف کرتا حضرت محض چند دنوں کے لیے, چند لمحوں کے لیے, وہ بھی ویڈیو میں ریکارڈ رکھو. کب تو بھی ویڈیو دیکھ کو یاد آیا تو انہوں فلانے مولانا ہماری مسجد میں تقریر کرتے تھے, مقصود حضرت جنہوں یہاں بیان کرتے تھے, کیا کہ اگر وہ یاد آگا تو حضرت خود کو اتنا قابل. ابراہیم کا ویڈیو کس کیمرے میں شوٹ ہوا تھا؟ ابو بکر کا زندگی کس کیمرے میں شوٹ ہوا تھا؟ عمر کی زندگی کون سے ویڈیو میں شوٹ ہوا تھا؟ عثمان کی زندگی کون سے فوٹوگرافر نے لیا تھا؟ مگر آج بھی ان کی زندگی کی تاریخیں یاد ہیں, لوگ بھولے نہیں ہیں. پاک جگہوں پہ لے رہے حضرت, پاک جگہوں پر انہوں نے ایمانداری سے وہ رستہ اختیار کیا جو رستہ اللہ نے چاہا. میں آپ کو بتاؤں حضرت عثمان نے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اس دن کے بعد سے موت تک اپنے ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا. کسی نے ان سے پوچھا آپ کو نبی سے کتنی محبت ہے؟ کہنے لگے جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ پر لگا اس ہاتھ کو میں اپنے جسم کی گندی جگہوں پر نہیں لگایا گیا. یہ عشق تھا حضرت ان کا. ہمارا تو وجود اللہ کی نافرمانی میں ہے, ہمارے پیر اللہ کی نافرمانیوں میں ہے, ہمارے ہاتھ اللہ کی نافرمانیوں میں ہے, ہماری آنکھیں اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہیں. جس ہاتھ کو انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا وہ ہاتھ کبھی بھی چاہے کسی بھی موقع پر زندگی میں آ جائے اپنے جسم کی گندی جگہوں پر نہیں لگایا. حضرت کیا زندگی تھی حضرت. دیکھو انہوں نے کئی 100 حج کیے. حضرت ہمارے عمل میں
ان کے عمل میں فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. صحابہ کے عمل میں ہمارے عمل کا فرق. ہم حج کو جا کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ الحاج ہمارا لقب ہے, لگانا چاہیے, لگا لیے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے, لیکن نہ لگانے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک جگہ رخا دینے گئے تھے, الحاج نہیں لکھے, واپس برکا دیا انہوں. لکھو کر کو. مجھے آپ بتاؤ, ابو بکر نے حج فرض ہونے کے بعد, حج کی فرضیت کے بعد, حضور سے پہلے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر نے حج کیا. آپ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر بنایا اور قافلے کو حج کے لیے روانہ فرمایا. عمر نے اپنے دور حکومت میں ہر سال حج کیا. عثمان نے اپنے دور حکومت میں ہر سال حج کیا. علی نے حج کیا, حسن نے کیا, حسین نے. کبھی آپ نے ان کے ناموں میں الحاج دیکھا حضرت؟ دیکھا آپ نے؟ الحاج ابو بکر صدیق, الحاج عمر فاروق, الحاج عثمان غنی, دیکھا آپ نے؟ اور ان کا پاک حج تھا, پاک حج. آپ کو پتا ہے حاجی جب حج کو جاتا ہے, شیطان کو 3 جگہوں پر کنکریاں مارتا ہے. ایک عقبہ پہ, دوسرا وسطی پہ, تیسرا کبرا پہ, ہے نہیں 3, کیا ہے صاحب آپ گئے تھے نہیں, 3 جگہوں پر. عقبہ چھوٹا, وسطی درمیان, کبرا بڑا شیطان. چھوٹا شیطان, بیچ کا شیطان, بڑا شیطان. یہ 3 جگہوں پر کنکریاں. دیکھو ایسا کیسا مارتے ہیں صاحب, ایسا رکھ کر ایسا اڑاتے ہیں. دیکھیں اللہ بھیجا تو تم نہ مارنے کا سکھو, یہ ایسا رکھ کر ایسا اڑانا. سو کیا اتنا فورس کیا بھی نہیں جاتا, وہ کیا فورس جاتا ہے, اتنا کیا بھی فورس نہیں جاتا. ایک دیوار رہتی ہے, آپ وہ ایک کھانا بنا کو ہے انہوں, وہ کھانے میں آپ کا کنکر پڑ گیا تو آپ کی رمی ہو گئی کر کو. حدیث میں آتا ہے صاحب کہ جب حاجی اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ جب وہ کنکر ایسا شیطان کو یوں مارتا نا, اگر اس کے دل میں واقعتاً اخلاص ہے حج کا, تو اس ایک کنکر سے جو یوں بھرکاتا ہے حضرت, کائنات کے تمام شیطانوں کو اللہ زخمی بنا ڈالتا ہے. کہتا ہے کائنات کے تمام, جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک جتنی شیطانیت رہے گی سب کے جسموں پر زخم آ جائے گا, اور اس زخم کی وجہ سے وہ دوبارہ ہمت نہیں کرے گا حاجی کو گمراہ کرنے کے واسطے. اب آپ اندازہ کریں, جس حاجی کو گمراہی شیطان گمراہ پھر کر رہا ہے, یقین مانے آپ میرے کنکر میں خلوص نہ رہا. لوگ اعتراض کر دیتے ہیں بھائی, اعتراض کر دیتے ہیں. کبھی ابو بکر نے اپنے نام میں الحاج نہیں لکھا. اخلاص. میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کپڑے بیچنے والے ہو یا کپڑے سینے والے ہو, کپڑے دھونے والے ہو, پریس کرنے والے ہو, آپ کھانا بنانے والے ہو, کھانا بیچنے, لیکن کام کرنے والے کوئی بھی ہو آپ, لیکن عمل آپ کا اخلاص پر ہو. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں حضرت کہ وہ شہرت کے لیے کوئی عمل نہ کریں. قربانی سے پہلے آپ اپنے بچوں کو ابراہیم کی زندگی بتاؤ. ابو یہ بیل کئی کو لیں, ابو یہ بکرے کئی کو لیں. بیٹا آج سے 4000 سال پہلے ایک نبی ابراہیم گزرا ہے, 84 سال کی عمر میں اسے ایک بیٹا اللہ دیے. جیسے ہی بیٹا 9 مہینے کے بعد ہوا, حضرت ابراہیم بھاگ کو گئے وہ بچے کو اٹھانے کے واسطے. حضرت ابراہیم اٹھا کر ایک نظر دیکھے بھی نہیں تھے, اللہ کی طرف سے حکم آیا, اے ابراہیم اس بچے کو اور بیوی کو اونٹ پر سوار کر اور ایک ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ جہاں تجھے جبرائیل لے لگ جا کو بتاتا ہے. آگے جبرائیل, پیچھے حاجرہ, اس کے پیچھے ابراہیم جا رہے ہیں. فلسطین کا ہے, کعبہ کا ہے, شام سے کعبے کا سفر. حضرت اسلام کچھ کھجوریں اور پانی ساتھ لیے, وہ علاقہ جہاں آج مکہ ہے وہاں لے کر جا کر چھوڑے, اتارے. اللہ کی طرف سے حکم تھا, بولنا نہیں, بتانا بھی نہیں, سوال کرے تو جواب بھی دینا نہیں, بولنا بھی نہیں, بتانا بھی نہیں. سوال کرے اگر انہوں کہتے بھی تیرے بیوی تو جواب دینا بھی نہیں, خاموشی سے اتار لو واپس آ جانا. حضرت اسلام اتارے, جبرائیل چلے گئے, اتارے. حاجرہ پوچھی 3 میل, کتنے میل؟
بابا 3 میل ایک ہاتھ میں بچے کو لے کو ایک عورت کا چلنا بتا مذاق ہے کیا؟ 3 میل تار روڈ پر نہیں، پتھروں کی زمین پر، جنگلوں بیابان پر 3 میل حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے آ رہے. کیا قصور، کیا غلطی، کیا گناہ، وہ کون سی نافرمانی جس کی وجہ سے تو ہمیں یہاں چھوڑ کو جا رہا ہے؟ کم از کم ہماری غلطی تو بتا. حضرت السلام نہ بات نہ چیت، چپ چاپ جا رہے، چپ چاپ جا رہے. لاسٹ میں حضرت ابراہیم السلام کو دیکھ کر حضرت حاجرہ کو خیال آیا یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے، شاید اللہ نے حکم دیا ہو. اب پوچھا اللہ امرک، کیا تجھے تیرے پروردگار نے، مالک نے، اللہ نے حکم دیا؟ حضرت اسلام کو حکم کیا تھا؟ سوال کا جواب نہیں دینا. حضرت اسلام نے اپنی منڈی کو نیچے جھکایا، حاجرہ کرتا پکڑی تھی پیچھے، سب کے من چھوڑی. لا یضیعنا، جا جا پھر تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیا ایمان تھا حضرت! ایک ہوتا ایمان 4 اجمیہ میں، ایک ہوتا ایمان جنگل و بیابان میں. کیا ایمان تھا! اسی وقت خاوند کا کرتا چھوڑے اور کہا چل، اب ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے. جس نے یہاں رکنے کا حکم دیا ہے اسے بچانا بھی آتا ہے، جلانا بھی آتا ہے. 1 سال گزر گیا حضرت. کتنا گزریا؟ آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتانا، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ قصہ سنانا، اس وجہ سے ہمیں قربانی دے رہی ہیں. 1 سال گزر گیا حضرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک تو بڑھاپے کی اولاد، دوسرا پیدا ہوتے ہی گود میں بھی پورا نہیں اٹھائے، لگ جا کو وہاں چھوڑے، تیسرا کئی دن گزر گئے، اللہ نے حکم نہیں دیا جاؤ ملو بول کر. 1 سال گزر گیا. 1 سال. 1 سال کے بعد جبرائیل آئے اور اتر کے کہا ابراہیم تیرے چہرے میں، تیرے آنکھوں میں نمی معلوم ہوتی ہے، کیا تیری اولاد تیرے اللہ کی محبت سے بڑھ گئی؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے دکھ میرے بچے کا ہے ضرور، لیکن اتنا نہیں کہ میرے مالک سے دور کر دے. پھر اللہ نے حکم دیا اچھا چلو تمہارا رب تمہیں ایک اور امتحان میں بھیجتا ہے. بولے اللہ لبیک، میں تیار ہوں. پیچھے پورے امتحانات دے کر آ رہے ہیں. آزر کے گھر میں پیدا ہونا امتحان، بتوں کو توڑنا امتحان، بادشاہ سے ٹکر لینا امتحان، آگ میں ڈالنا امتحان، گھر سے باہر نکالنا امتحان، ملک سے باہر ملک کو بھیجنا امتحان، بیوی کو لے جا کر وادی میں چھوڑنا. 6 امتحانات ہو گئے، نمبر کوئی نہیں ابھی تک، یہ رزلٹ نہیں. پھر 7واں امتحان، چلو ہم تمہیں ایک اور آزمائش میں ڈالتے ہیں. بولے اللہ تیار ہو، تم جاؤ واپس اپنی بیوی کے پاس، شام سے سفر کر کے مکے کو. لیکن حکم یہ ہے بچے کو اٹھاؤ گے نہیں، پیار کرو گے نہیں، گھوڑے پو سے نیچے نہیں اترو گے. کیسا ہے؟ گھوڑے پو سے نیچے نہیں اترنا، جانا. 1 سال کے بعد جا سکتے، دیکھ سکتے، اٹھا سکتے نہیں، جا سکتے اتر سکتے نہیں. ہاں گھوڑے پر بیٹھ کر حال چال پوچھو اس وقت تک جب تک تمہارا رب حکم نہ دے وہاں سے نکلنے کا. حضرت اسلام گئے 1 سال کے بعد، گئے سواری پہ بیٹھے، اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھے آپ. سال کا بچہ گود میں ہے حاجرہ کے، بچہ ہاتھاں دے رہا ہے. کسے؟ باپ کو. آپ مجھے ایک ایسا باپ بتاؤ جس کا بچہ ہاتھ دے اور وہ اسے نہ اٹھائے. ایک باپ ایسا بتاؤ مجھے. ایک. آپ کام پہ جا رہے ہو اور آپ کا بچہ ابو بول کے ہاتھاں دے دے، کیا کریں گے مول صاحب آپ؟ کم از کم اسے اٹھا کر اس کی ماں تک تو پہنچا کے بعد جائیں گے آپ، ہے نہیں؟ نبی ہے، آپ صبح میں جا رہے ہیں تو شام کو آ رہے ہیں، یا ہفتے میں آ رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں تو آپ جا رہے ہیں. جی
سیٹرڈے سنڈے تو آپ اپنے بچوں کے 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, بچے نے ہاتھ دیا, اللہ کا حکم ہے اٹھانا نہیں, میا نہیں کرنا. قربان جاؤ ابراہیم کی محبت پر. اللہ سے پوچھا بھی نہیں کئی کو, پوچھے بھی نہیں اللہ سے, اللہ کئی کو. اسماعیل گود میں ہے, ہاجرہ کھڑی ہے, بچہ ہاتھ میں ہے, ہاتھ دے رہا. میں کیا بتاؤں, وہ ایک باپ جان سکتا ہے, وہ ایک باپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جس سے اس کا بچہ بچھڑا ہوا ہو. اسماعیل ہاتھ دے رہا ہے باپ کے پاس, اور بیٹے کو ماں بول رہی یہ تیرے باپ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, تجھے مجھے چھوڑے ہوئے 1 سال کے بعد آئے ہیں. باپ دیا, بچہ ہاتھ دے رہا ہے. ابراہیم کی تمنا ہو رہی ہے اس کو اٹھانے کی, چومنے کی, گلے لگانے کی. اللہ کا حکم ہے چھینا نہیں, اٹھانا نہیں, میا نہیں کرنا. دیکھنا ابھی دل کی بھری نہیں تھی, آنکھوں کی پیاس بجھی نہیں تھی. جبرائیل آئے, پلٹو سوارے, پلٹو سوارے. بعض ایسے چاہت کے بچے ہوتے ہیں حضرت, جب تک باپ نے گھر کو نہیں آتا انہیں سوتے نہیں, یا تو ایسے دل لگ کو رہتا, بخار آئے تھے ان کو. بعض دادا صاحب سے پوترے دا ایسے لگ کو رہتی, انہوں مرے کے بعد ان کی خبر کی مٹھی گھول کو پانی پی لیتے, بخارا کم ہوتی ان کو. محبت حضرت دل کی اللہ پیدا کرے, ہمارا کیا. وہی محبت ابراہیم کے دل میں بھی تھی, اسماعیل کے دل میں بھی تھی, ہاجرہ کے دل میں بھی تھی. حکم اللہ کا بیچ میں یہ تھا, اٹھانا نہیں, چھینا نہیں, میا نہیں کرنا. دیکھ لینا, اللہ کے حکم کا انتظار کرنا, جب اللہ کا حکم آئے سواری پلٹنا, اترنا بھی نہیں, اترنا بھی نہیں. اچھا, جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے نا چھوڑنے کے, پس چھوڑنے آئے تھے, تب وہاں کوئی پانی نہیں تھا. جب اگلی بار آئے تو اللہ نے ان کو کیا دیا تھا, زمزم کا پانی مل چکا تھا. تو مشکیزے میں پانی دیکھے, اللہ کا بڑا شکر ادا کرے کہ واہ خدا واہ, باپ کے اور شوہر کے موجود نہ ہونے پر بھی تو پرورش کرنے کا نظام دنیا کو بتانا چاہتا ہے. ہمیں کیا بولتے, میں نہیں تو میرے جورو بچے نہیں. اچھا بولے, ہمیں نہیں تو بھی اللہ ہے, ہمیں رہے تو بھی اللہ ہے. ہم ہیں, ہماری حیثیت نہیں, ہمیں کچھ, ہمیں کیا کرتے ہیں ان کا. آپ کے پاس کمانے کی عقل کس نے دیا, اللہ نے. طاقت ہاتھوں میں کس نے دی, اگر وہ وائبریشن کر دے آپ کے ہاتھوں میں, آپ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. آپ کے بازوؤں کو مضبوط نہ کرے, گھٹا ڈھو نہیں سکتے. وہ آپ کی آنکھوں کو کمزور کر دے, اڑی چلا نہیں سکتے, سٹیرنگ پکڑ نہیں سکتے, پائنٹ مار نہیں سکتے, کرنٹ کا کام کر نہیں سکتے. وہ میرے مالک کا ہے, آپ کا کیا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے بطور امتحان کے ہے, مالک نہیں ہے ہم. ہمارے پاس جو کچھ ہے حضرت, وہ ہمارے پاس سب کچھ امتحان کے لیے ہے, حکومت کے لیے نہیں ہے. ہم حاکم نہیں ہے, ہمارا مالک نے جو ہے وہ بطور امتحان کے ہے. حضرت علیہ السلام ابھی دل بھرا نہیں تھا, حکم ہوا واپس چلو, بیٹھ گئے. پھر 12 سال, کتنے سال, ہائے میں کیا بتاؤں, 12 سال دعا کرنے کی اجازت تھی ان کے حق میں, دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. 12 سال کے بعد خواب پڑے ان کو, حضرت علیہ السلام کو, آپ اپنی محبوب چیز قربان کریں. بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی خواب 3 بار دکھایا گیا, یا بعض روایت میں ہے کہ ایک خواب کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا. پہلے کہا گیا قربانی دو محبوب چیز کی, بعض روایت میں نہیں, بچے کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا. انہوں نے اپنی بیوی سارا سے مشورہ کیا, ان کی ایک اور بیوی تھی, ان کا نام تھا حضرت سارا.
हमें तो नामा रखते नहीं ना, वो सायरा बानू होना तो रख डालते हैं, हीरोनी का नाम ना, सारा नहीं रखते हमें। पैगंबर की बीवी का नाम कहीं को रखेंगे? हमारी बच्ची पैगंबर की बीवी के सर का नहीं बनना, सायरा बानू के सर का बनना। सायरा बानू को ब्रेस्ट कैंसर है, हर 3 महीने में एक बार खून चेंज कर रहे हैं, तुम्हें चेंज कराते हैं? सारा उनकी बीवी का नाम था, सारा। उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा किया, मैं ख्वाब देखता हूं कि मेरे बच्चे को मैं ज़िबा कर रहा हूं। बीवी रहती तो जय जाग बैठो जाओ जे, कहाँ का ख्वाब अलग अलग बैठेंगे। हमारे भाई का वो इतना बोलते हैं, मैं ख्वाब में देखा तुम ना खूब मार रहूंगा, तो ख्वाब में मार लेना तो ओरिजिनल कहाँ होता है? ओरिजिनल में कहाँ मारती तुम्हें? नहीं मारते ओरिजिनल में, ओरिजिनल में मारंग खाते हैं। कामांच वैसे करते हैं तुम्हें, हंसने का क्या नहीं, कामांच वैसे है हमारे। 800 कमाते, 400 इनको होना, 400 घर को देते हैं। तुझे वंटी को 400, जोरू बच्चा को 400, कैसा रहा वो? 600 कमाता, 200 घर को 400 ही से, 600 कमाया तो भी 400 ही से, 800 कमाया तो भी 400 ही से, 500 कमाया तो भी 400 ही से, 400 कमाया तो 350 ही से 50 घर को। वो 50 दे दाल को गोश्त लेनी क्या, ये सालना क्या, दूध लेनी क्या, बच्चे को पाउडर लेनी, 50 दे दाल को मारा खाने के कामा कमाए तो अपने बीवी बच्चा कुछ कमाना, लोगों के कमा दे, लोगों के खिला दे। हमारे यहाँ क्या मिजाज बन गया है, खुद पसंदी ज्यादा आ गई। मेरे बीवी बच्चे जाए भाड़ में, मैं रहूं अच्छा कदे। हजरत बाज दफा बीवी बच्चों की दुआ से अल्लाह रिस्क के ऐसे दरवाजे खोलता है, हजरत तुम्हारी अक्लें हैरान हो जाती हैं, अक्लें हैरान हो जाती। नेक बीवी से मशवरा भी कर सकते हैं आप, क्यों करेंगे भाई, घर को पूछे जाए। हजरत सारा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछे, मैं ऐसा ख्वाब देखता हूं कि मेरे बच्चे को मैं ज़िबा कर रहा हूं। हजरत सारा पढ़ी लिखी औरत थी उस जमाने में, बादशाह की बेटी ना, पढ़ी लिखी औरत थी, तजुर्बेकार थी। उन्हें मशवरा दी, शायद हो सकता है अल्लाह पाक तुम्हारे से कुछ चाहता हो, ऐसा करो 100 बकरे ज़िबा कर दो, बदल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कर दिया। फिर अगले दिन फिर ख्वाब पड़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उसे ज़िबा कर रहे हैं। फिर हज़रत सारा से कहा कि ये फिर मैंने ख्वाब देखा, हो सकता है अल्लाह को और चाहिए, एक काम करो 100 गाय ज़िबा कर दो। चलो फिर अगले दिन ख्वाब पड़ा, फिर ऐसा पड़ा 100 ऊंट ज़िबा करो। कितने हैं? 100 बकरे, 100 गाया, 100 ऊंटा, 300। सूच को मर जाएंगे हमें पूरे मिल को। ये कुर्बानी देने चे 100 रकम के बहाने रहते हैं हमारे पास, मुझे खर्च है, माल गिरवी रखियो, बेपारा नहीं है, हमारी जोरुक तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ एडमिट कराया था, वो दिए जाए क्या, मुझे माफ़ है क्या, प्लाना बचने के प्लाना। दीवाने पागल इंसानों, खर्च करने के प्लाना रखो। तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह का वादा मैं वापस दे दूंगा, अल्लाह का वादा। शौक रखो, शौक, माल खर्च करने में शौक रखो। क्या खर्च करते हैं हमें हमारे पास? अगर आप देखो, मुसलमानों की सखावत देखना है, मेरी बात तवज्जो से सुने हज़रत आप, मुसलमानों की सखावत देखना है तो आप खवालियों में देखो हज़रत, कहां देखो? खवालियों में देखो। शादियों में अगर कहीं डांस का प्रोग्राम हो तो गाने वाले सिंगरों के फंक्शन में देखो हज़रत। खवालियों को देखें तुम्हें हाथ में कासा पकड़ लेते, रिपीट रिपीट बोलो। ये हमारी सखावत की जगह है। मुसलमानों की गरीबी देखना है, मस्जिद और मदरसे के चौक देखो, कहां देखो? मुसलमानों के अगर गरीबी देखना है, मस्जिदों के टुवाल देखो। सबसे नहीं चलने के नोटा मिलती तुम ना, यहां दुकान में नहीं लेते, नहीं वो नोटा मस्जिद के चौक में डाल हो जाते हैं। हाँ मजाक नहीं, ये हमारी
گری ہوئی سوچ کی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری غریبی مسجدوں کے چوکوں میں, مسجدوں کے چندوں میں ملے گی, اور ہماری سوکارگیری, ہماری سخاوت گانوں کے اسٹیج پر, قوالیوں کے میوزک پر, وہ میوزک جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مٹانے آئے تھے, وہ مسجدیں جن مسجدوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بنانے آئے تھے, وہاں ہماری غریبی اور یہاں ہماری سوکارگیری. آپ کو معلوم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ چلتے تھے. ایک جگہ میوزک بجتی تھی, وہ زمانے کی میوزک, آج کی میوزک نہیں, وہ زمانے کی میوزک. آپ نے اپنے کانوں میں ایسے انگلیاں ڈال دی. حضرت انس سے کہا تم بھی ڈال لے. بند کرتے ہوئے راستے سے گزرے, بہت دور تک چلے. پھر حضرت انس سے پوچھا, اے انس دیکھو وہ آواز آنا بند ہو گئی. حضرت انس نے اپنے ہاتھوں سے انگلیاں نکال کے دیکھا, آواز بند ہو گئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بند ہو گئی. تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے کان سے انگلیاں نکال کر ختم ہوئی یا نہیں ہوئی چیک کرنا بھی گوارا نہ کیا. ہمارے ہاں کیا ہے, صبح ٹیس کی فیکٹری کو آئے گا تو حفظ اللہ کی شروع, ظفر اللہ کی شروع, مقصود حضرت کی فیکٹری ہے تو اس کی فیکٹری میں بھی شروع. اب میں دیندار, میری فیکٹری کے چھکرودا میں دین نہیں ہے, میں کیا تو بھی آنکھ میں جاتی ہوں, بولے کیا کریں بھائی چھکرودا کو نکو گانے کا تو اٹھ کو چلے آتی ہیں, مجبوری ہے. آزو بازو گھرا, ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی عورت اپنے بیمار پتی کے لیے دعا کر رہی ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنے بیمار باپ کے لیے دعا کر رہا ہو, کوئی بچی اپنے ایگزام کے پاس ہونے کی دعا کر رہی ہو. آپ ڈالے الطاف راجہ کے گانے, ہو قصہ ختم. ذرا سون کم رکھو گے تو لڑایا ہو کو ہی, مارا ماری ہو کو ہے. آپ کی طاقت حضرت ہمارا کیا بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو گانے, قیامت کے دن تمہارے کانوں میں شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا. کیا شیش معلوم تم نا, کانچ ہے نہیں, کانچ پگھلا کو ڈالے تو کیا ہوتا. ہاں سنو بھائی سنو, ہمارے کو کیا بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے اسلام کا وہ پیغام بطور امانت جبرائیل نے لا کر جو رسول اللہ کو دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین نے اولیاء اللہ کو دیا, اولیاء اللہ نے بزرگوں کو دیا, بزرگوں نے علماء کو دیا, علماء نے ہم کو دیا, ہم آپ کو دے رہے ہیں. بغاوت اس زمانے میں بھی تھی, آج بھی ہے, کرو, ہمارا کیا ہے. اتنا تیار رکھو. دل نہیں لگ رہا, کیوں نہیں لگتا؟ ایک مومن کا دل کیا سبحان اللہ پرانا ہو گیا, الحمدللہ پرانا ہو گیا, استغفار پرانا ہو گیا. ویڈیو سانگ کیا دیکھتے ہیں لوگ, پرانے گانے لتا کے بڑھے آدمیاں گھر میں, پرانے گانے لتا کے, رفیع کے, مکیش کے تو 2800 ہاتھ ہمارے گھومے بھی. الگ الگ قسم کے گانے کا کوئی ہیں, انہوں کلاویدراں کیا کہ گئی انہوں, فنکار اجمیاں گئی انہوں, ہمارا کچھ سے کیا ہے. جس طرح بار بار گانے سن کر تمہارے دل سے گانوں کا لگاؤ ہوا ہے, میری بات مانو, ایک 50 دن قرآن کی تلاوت سنو, قرآن سے بھی ایسے ہی لگاؤ ہو جائے گا تمہارا. دل کی تاریں قرآن سے جب جڑیں گی, آپ نہ سمجھ کر بھی قرآن کا نور اپنے دل میں اتاریں گے. اب اندازہ کرو, آپ کار میں جا رہے ہیں, پرانے گانے لگ جا رہے ہیں, تمہیں ایکسیڈنٹ ہوگا, کیا کرنا, انجام کیا ہوگا. جس کا آخر وقت پرانے گانوں میں موت آئی سنتے سنتے, تو قیامت کے دن اس کا معاملہ کیا ہوگا, خبر کے ساتھ اس کا معاملہ کیا. نہیں, کب تو بھی ایک بار ڈالے جائے گا. حضرت کیا تو بھی رہنے دیکھو, اتنی جرت ہو گئی. آم کا سیزن چل رہا نہیں, کتنے آم کے منڈیا والے جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے, کتنے ڈرائیور جمعے کی نماز نہیں پڑھے گی. کیا بات صدام, کتنے جمعہ گئے, محض 700, محض 1000, محض 1200, محض 1500 کے لیے.
जुमे जैसी नमाज का सौदा हो गया, कोई एहसास नहीं रहा, नहीं रहा। हम क्या करें हजरत, किसे बोलें, किसे सुने अपना दुखड़ा? ना हमारे बच्चों की तरबियत सही, ना हमारी तरबियत सही, हम करें तो क्या करें हजरत, क्या बोले हम? बड़ा दुख होता है। इसीलिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया का, मैं बताया ना, पूरी दुनिया में हमारा बदनिजामी का जो माहौल है, बदनजमी का जो माहौल, इसी वजह से है। तरबियत जिनकी अच्छी होकर रहती है हजरत, अल्लाह की कसम वो जान गंवा सकते हैं, अल्लाह की नाराजगी की जिंदगी नहीं अपना सकते। तरबियत अच्छी। दो दोस्त आपस में मिले गए थे, मिल को क्या पूछा है, कहां गया था? काम ही नहीं, आज हमारा अम्मी का बर्थडे था। ओल्ड होम के अंदर जाको, ओल्ड होम का तो मालूम तुम ना, बुढ़िया का यतीम खाना, जैसा बच्चा का यतीम खाना रहता नहीं, वैसा ओल्ड होम का तो बुढ़े आदमी का यतीम खाना। हमारा अम्मी का यतीम खाने में मैं जाको बर्थडे करके आया, विश कर दल का यार। बात ही नहीं क्या गया, मैं भी अब इसकी अम्मा भी अब दोस्ताश ने इसके घर को मैं जाता था, मेरे घर को इन्हें आता था। इसे भी पूछेंगे तुम्हारा अम्मी कैसे हैं, तेरे साथी छें क्या आके आ गए? क्या पूछा? तुम्हारा अम्मी तेरे साथी छें क्या आ गए को पूछा। वो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें क्या बोलिया, मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना कि मैं मेरी माँ को मेरे पास रख सकूं, मैं अभी इतना छोटा हूं, आज भी मैं अपनी अम्मी के पास रहता हूं। क्या कहते हैं तुम ना कौन तो पूजन, तुम्हारा अम्मी कहेंगे तो मेरे पास ही छींकती नहीं तुम्हें, क्या बोलते हैं? मेरी बात नहीं समझे शायद, तुम्हें आया समझ में इमरान? तुम्हारा अम्मी कहेंगे तो क्या बोलते हैं हमें, क्या ये बोलते हैं? खान तुम्हारा अम्मी का हिम्बा मेरे पास है, आदिल भाई तुम्हारा अम्मी का मेरे पास है। अम्मी मेरे पास नहीं हजरत, मैं अम्मी के पास हूं। गाँव हमें वो बच्चा अपने दोस्त को क्या बोला, मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना कि मेरी मां को मेरे पास रखो, मैं आज भी मेरी मां के पास रखूंगा। क्या कहते? तरबियत, तरबियत, तरबियत। क्या गाला, क्या गोल, तोबा 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 तोबा। बेटा बोले मां को बोल रहा, क्या मैं तुम्हारा भी मुंह चुप रहता नहीं कहते तो इसकी। बेटा बोल रहा मां को, क्या मैं तुम्हारा भी मुंह चुप रहता नहीं, व्यवहार से उजाड़े कहते। होता सच, कभी मां बीवी के खिलाफ बोलती है, कभी बीवी मां के खिलाफ। तुमने दो काना अल्लाह कह दिया इसका, तो बीवी बोलते सो इधर से काढ़ो, अम्मा बोलते सो इधर से काढ़ा लो। पूछो ठको। बीवी का सुन को मां को, बच्चे डरा रहे हैं आज, क्या बोले हमें, काम को की नहीं गया अगर को पूछ सकते नहीं जे। क्या नौबत ही देखो माँ बाप की, क्या बा काम को गया नहीं ना अगर को पूछे की वो क्या रोज छो जानो और गाओ क्या पड़े हो तुम्हें, तेरे मुंह को लखवा मारो, तेरे मुंह में कीड़े पड़ो, मुंह जमा को हम भी कुछ जोर से होटल करने से तोबा 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 तोबा। जान से पहले जुबान जाचे, याद रख, जिस जुबान से तो अपनी मां को बाप को जो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, बड़ी पॉइंट की बात निकले तुम्हें है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत क्या हम अपने माँ बाप के साथ लड़ सकते, हमें हमारे अब्बा अम्मी के साथ लड़ सकती क्या पूछा। इमाम शाफी क्या जवाब दिया, सवाल का जवाब क्या नहीं करको ना बोलना। इमाम शाफी क्या बोले मालूम तुमना, माँ बाप तो दूर, उनकी जूतियों से भी लड़ना गुनाह है कबीरा है। गया शागिर्द पूछा, जूतिया से लड़ना गुनाह है कबीरा कैसा? आदमी जूतिया से चपला से कहां से लड़ता है? बोले एक ऐसी जगह घर में है जहां चपला छोड़ना, तेरे माँ बाप भूल को आको क्या की कहां की भूल को चपला छोड़ डाले, तू बाहर से आया चपला को देखो कौन है चपला छोड़े सगर को, लात से चपला को मारा, ये मारना भी तेरे माँ बाप के जूतियों को गुनाह है। गया अम्मी भूल को छोड़ डाली सगर को उठा को रखना सो हमें मैं रिफाई साहब, मैं क्या क्या सुनना लेने लगा को बोलूं।
अंदर आते आते चपला मिले, क्या बात करती मुंह में, लात से मारा दे, कौन रे छोड़ा चपला है कर को मारते नहीं। इमाम शाफी फरमा दे नहीं करना वैसा। तेरा बाप बुढ़ापे में बचपने के सरगा, तू कितने बार बोला तो भी वोच करेंगा, उन्हें रास्ते में छोड़ डाला तो भी अब्बा के चपला है कर को उठा को रखना, तो लात से भी नहीं मारना। लात से मारना भी तौहीन है, माँ बाप कहा जाता है। कहते हमें क्या कर रहे हैं सर, हमें क्या कर रहे हैं? सिखाओ अपने बच्चों को, हजरत इब्राहिम की जिंदगी सुनाओ, इस्माइल की जिंदगी सुनाओ। अबा कुर्बानी कई को बेटा यह किस्सा है। 12 साल के बाद तीसरे दिन ख्वाब पड़ा, हजरत सारा बोले 100 ऊंट दे डालो, 300 हो गए। फिर चौथे दिन ख्वाब पड़ा, बोले नहीं शायद अल्लाह की मर्जी है, आप अपने बच्चे को ज़िबा कर ही डालें। वहां से सीधा गए, कितने साल के बाद? 1 साल गए, उतरना नहीं, उठाना नहीं, मया करना नहीं। 12 साल के बाद गए, क्या करना, तैयार करके लाओ, मीना की जगह पर बच्चे को ज़िबा करो, हुक्म। हदाजिरा के पास गए, उतरे नीचे, सलाम करे। मां बच्चे को क्या बोल रहे है, वो बाप जिसे देखने की तमन्ना तुझे 12 साल से थी, ये हैं तेरे बाप। गले मिले, मया हुई, मोहब्बत करे। बीवी को बोले कपड़े पहनाओ, कई को मैं इसे मेरे दोस्त से मिलाने लग जा रहा हूं। अच्छी बात, जा बेटे, जा बेटे कपड़े पहनने को। अब्बा तुझे 13 साल के बाद, कितने साल के बाद? हमारे घर के भाई कहा 2 खुद्दियां को कपड़े नहीं ले तो ढेलिच के बाहर खड़ा डालती हमना, हलालक आया कर को कपड़े नहीं ले दो। 13 साल के बाद मां कपड़े पहना को बच्चे को नसीहत क्या करी मालूम तुम ना, बेटा वो तेरा बाप है, उससे आगे नहीं चलना। वो तेरा बाप है, उससे आगे नहीं चलना। रास्ते में कोई चीज उसे उठाने नहीं देना। उन्हें क्या तो भी बोले तो पलट को नहीं बोलना। कौन तरबियत कर रही है? मां कोसे मर्द को जो 13 साल तक देखने नहीं आया। बच्चे की तरबियत हो रही, आगे नहीं जाना, जोर से नहीं बात करना, पलट को जवाब नहीं देना, रास्ते में कोई काम उनसे नहीं कराना। हज़रत इस्लाम जा रहे, एक पहाड़ पर टेका लेकर एक तरफ बेटा और एक तरफ बाप बैठे थे। हज़रत इस्माइल सलाम को बैठने का हुक्म दिए। हज़रत इस्माइल बोले नहीं, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त कहा था अपने बाप की बराबरी में न बैठना, मैं नहीं बैठ सकता। बोले अब बैठ। बैठे, कुरान की आयत पूछे, फलम्मा बलग माहु साया या बुनैया इन्नी अरा, मेरे बेटे मैं तुझे एक मशवरा करना चाहता हूँ। बोले अब्बा क्या है? मैंने ख्वाब में मुसलसल 3 दिन देखा कि मैं तुझे अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूँ, काट। बेटा क्या करता? बड़े अच्छे बाबा लियो, हमें रहते, हमारे बच्चे रहते तो अच्छा बाबा लियो। 13 साल के बाद आपको ये प्रोग्राम फलस्तीन से शाम से ना है क्या, तो भी मिठाई ले लगाती, गिफ्ट ले लगाती। गिफ्ट क्या ले लगे? अल्लाह का हुक्म, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटा बोला फफ़अल, आप वो काम कीजिए जिसका आपको आपके मालिक ने हुक्म दिया है। फफ़अल मा तुअमर, वो काम आप कीजिए जिसका आपके परवरदिगार ने हुक्म दिया है। सतजिदुनी अन क़रीब, अल्लाह ने चाहा आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। गिफ्ट ले लगाया 13 साल के बाद बाप ज़िबा करने का। मशवरा हो रहा है बाप बेटे में, बेटे मेरी बड़ी मोहब्बत की तो औलाद है, तुझे ज़िबा करते वक्त मैं तेरा चेहरा देख नहीं सकता। बाप बेटे से मशवरा हो रहा है, मैं तुझे कैसे ज़िबा करूं?
بیٹا مشورہ دے رہا ہے, ایسا کرو ابا آپ میرے کو لمبا لمبا ایسے لیٹاؤ. کیسے لیٹاؤ؟ ایسا ایسا مت لیٹاؤ آپ. ایسا لیٹائیں گے تو آپ میرا دیکھو ایسا سو کر ایسا آدمی ٹھہریا تو چہرہ دیکھ کو کرنا پڑتا ہے نہیں؟ آپ دیکھ رہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو یہ ہوتا ہے بچہ, یہ سویا ہوا بچہ ہے, ذبح کرنے والا یوں ٹھہرا ہے تو چہرے پہ نگاہ پڑے گی نا. یہ سر یہ پیر یوں ٹھہرے ذبح کرے تو یہ چہرے کو چہرہ دکھتا نا. بیٹے نے کیا مشورہ دیا, ابا ایک کام کرے مجھے ایسا لٹائیں, سر ادھر پیر ادھر, میری کمر پہ آپ چڑھ کے گڑگا رکھ لیں اور میرے پیشانی کے بال ایسے کھینچیں, پھر میرے گلے کو آپ میرے چہرے کے پیچھے اپنا چہرہ رکھیں, میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, ایسے آپ رکھ کے ذبح کریں گے. کون دے رہا مشورہ؟ آہا, کون دے رہا مشورہ؟ آہا, کس نے سکھایا اس کو یہ تربیت؟ بیٹا مشورہ دے رہا ہے میرے کو ایسے سلاؤ, ایسے مت سلاؤ. بولے بیٹا کیوں ایسے سلاؤ گے, میرے کو ذبح کرو گے, آپ میرا چہرہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا, کہیں میری محبت اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ پیدا کر دے. اب ایسا کرو, اور کمر پہ اپنا پیر رکھ دو, گڑگا رکھ دو, اور میرے بال پیشانی کے پکڑ کے میرا سر اٹھاؤ, ایسے چھری رکھ کے یوں چلاؤ. نہ آپ کا چہرہ میرے کو دکھے گا نہ میرا چہرہ دکھے گا, اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا. ہاں ہاں ہاں, ایک بات کا خیال رکھیں, میری ماں کو میری شہادت کی خبر نہ لینا, میری ماں تڑپ جائے گی. میری ماں تڑپ جائے گی. ماں ہوتی ہے ایسی حضرت, ماں ہوتی ہے ایسی. وہ کہتے نا کہ کوئی بھیڑیے نے بچے کو کھا لیا, شیر نے بچے کو کھا لیا, اس لیے کہ میری ماں 13 سال میں ایک دفعہ بھی مجھ سے الگ نہیں ہوئی ہے. بولے گا ابا ایسا کرو میرے پیر کو پیچھے باندھ دو. پھر مشورہ دے رہا بیٹا, تاکہ میں اپنے پیروں کو حرکت دوں اور تم دیکھ کر اپنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد بھی میری محبت غالب نہ آ جائے. بیٹا مشورہ دے رہا ہے. یہ حضرت یہ قربانی کا فلسفہ ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں قربانی کے جانور رکھے نا حضرت, وہ اپنے بچوں کو یہ قصہ سنائے, بیٹا اس وجہ سے ہم قربانی دے رہے ہیں. اور آج بھی علماء نے کہا ہے ذبح کرنے والا جو جانور پہ پیر رکھتا نا حضرت, وہ ابراہیم علیہ السلام کا گڑگا رکھنے کے مانند مانا جائے گا. احراق الدم, خون بہانا اللہ کو بڑا پسند ہے. پھر اللہ پیچھے تھے, کیا میری قدرت کا قانون اللہ کا, اللہ نے ہٹایا, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دمبا آیا, ذبح کر دیا. دمبا افضل ہے. ویسے تو بکری بکرا, چھیلا چھیلی, بکری بکرا, گائے بھینس بیل سب دے سکتے ہیں آپ. دمبا افضل ہے اس لیے کہ نبی کے بدل پر آیا تھا, وہ نبی کی زندگی کے بدل پر آیا تھا. وہ یہ آپ اپنے بچوں کو کھاتے سمے رات میں عشاء کے وقت کھانا جب کھاتے نا حضرت, آپ سناؤ یہ, اور سناؤ ہم اس لیے قربانی دے رہے ہیں. بلکہ ہمیں کیا ہوا, قربانی کیک دے رہا ہے, وہ بیٹا کبابان ڈالنے کہتے, قربانی کہیں کو دے رہا تو کباب. ہمارے بچے بولے آگو, بچے ہمارے سامنے بولے سو بول رہا ہوں میں تمہارے کو, کیا میں تمہارے امی ہو ہمارا امی چاقو تیز کرا لیں گے, کہیں کو رہے گا تو کبابان ڈالنے. قربانی کا فلسفہ گوشت نہیں ہے, قربانی کا فلسفہ اولاد کو اللہ سے جوڑنا ہے. قربانی کا فلسفہ تمہارے مال کی نقصان نہیں ہے, تمہارے مال کو کم کرنا نہیں ہے. قربانی کا فلسفہ گوشت نہیں ہے, قربانی کا فلسفہ بچوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. ہم اپنے بچوں کو قصہ ہم نہ آیا تو نہ قصہ سناتے. کیا کہ حضرت بولے وہ مجھے دماغ میں نہیں آ رہا, وہ بہت اچھا بولا نا, یہ خالی کہانی آدھا سناؤ, آدھا اور سال سناؤ, مگر سناؤ اپنے بچوں کو سناؤ فلسفہ قربانی کیا ہے. جانور خریدتے وقت اپنے بچے کو ساتھ لے جاؤ, سکھاؤ سے بیٹا جانور ایسے خریدتے ہیں, بیٹا اللہ کے لیے خریدا جاتا ہے. حدیث میں آتا لوگاں کہتے ہیں جنہیں دولت مندی دکھانے ہیں, لاش کے دن لے لگاتے جانور,
म्हणजे शबीरुल्लाह बेग फोन करे थे गई कांतों में रखने जगह है क्या कर को क्यों तुम्हें रखो पालो जाए कयाम में। आपको मालूम है आइब नहीं हजरत, वो हदीस में आता है, इमाम बुखारी की हदीस है, हदीस में आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का गोबर आप जो चारा खरीदने जाती हैं वो चारा वो क्या लाती है तुम्हें खल कचका पानी कचरा सड़े टमाटो बैगन भाजी पत्ता ये सब ले लगा नहीं तुम्हें, ये लाना खलाना उनका गोबर पेशाब साफ करना क़यामत के दिन कुर्बानी देने वाले के नेकियों के तराजू में रखकर तोला जाएगा। तुम्हें आइब समझ रहे हैं? जरा उठा डालवा, जरा पाक कर डालवा, जरा धो डालवो कर लगो झाड़ू कट्टा लग धो हजरत क्या भी आइब नहीं, वो क़यामत के दिन धोया तो उसके तराजू में आता है, तुम्हारे तराजू में कहां आता है? धो रहा हजरत वो उसे खलाया हुआ एक एक फल तराजू में रख के तोला जाएगा, चारा तराजू में, गोबर तराजू में। मारना नहीं जानवर को, जर लोग मार डालते, मारना नहीं उनको, अल्लाह का जानवर उन्हें, किसका? हाँ मारना नहीं, सिंगा से मार नहीं तो सिरा सिरा पर मार डालती, क्या नहीं मारना, समझाओ उसे कुछ दिनों में वो अल्लाह के नाम पर ज़िबा होने वाला जानवर है। खिचीटा खिचीटी तंगदस्ती करना नहीं, बारिश पड़ता रहा तो बाहर भीख को मारे ऐंदे कर छोड़ना नहीं, मेरे बच्चे की कैसी हिफाजत करती हूं वैसी करना हजरत उसकी। मोमिन घर बनाते वक्त ही प्लान बना, सबा कुर्बानी का जानवर लिया तो यहां बनने अटैच हमाम का प्लान है, टीवी को रखने का प्लान है, केबल की वायर दीवार में से नहीं आना, पाइप चला गो इलेक्ट्रिशियन को बोल को लागो, पिन सॉकेट लगाने का ख्याल है, बेडरूम में टीवी रखने का ख्याल है, सौ सौ जगह फैन चलने के रिमोट है, एक जानवर बनने की जगह भी रखो हजरत। जवई है बेटी है तो कहाँ सोएंगे, उन्होंने कई शर्मिंदा हमें असो को रहती हमारे सामने से नहीं जाना, उसके में सेपरेट बराबर ही करो वो सब वैसा। अल्लाह का हुक्म क़यामत तक पूरा करने मेरे बच्चों को बोलना बेटा मैं ये अंगन छोड़ी सो कहीं को तो अल्लाह के नाम का जानवर लाया टेम्पो से घर के अंदर बनेंगे बेटा, बाहर नहीं बनना बेटा करके। आइबदार जानवर लियो ना को, सस्ते जानवर ढूंढो ना को, मरीज जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है, लंगड़ा जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है, जो अपने कुर्बान गाह तक चल कर नहीं आ सकता वैसे कमजोर जानवर नहीं लेना, चलना होना अच्छा रहना, तरो ताजा रहना, गोश्त बांटने के टेम्पो अच्छा ख्याल रखो, गरीब गोरांगा मजबूर आंगा सब ख्याल रखो। एक 10 पुड़े, कितने पुड़े? एक 10 पुड़े भीख मांगने वाले के भी उठा को रखना, हमारे घर को मांगने आ गए सुनको जरा जिन्हें आते भैया जरा गोश्त दियो को पूछती देना उनको, उसमें क्या भी नहीं, काफिर मुसलमान सबको दिया जाए कुर्बानी का गोश्त दिया जाए, वैसा क्या भी नहीं, पका कुछ खिला जाए उनको भी एक 10 पुड़े रखो ना, क्या बशीर भाई मंगने गिंगने आती ना उन्होंने बकरी अब्बा ये ना रख पड़ाना खुदबा क्या तो विद्यो माँ हमें क्या कहते बिरयानी पका कर रहती है हमारे घर में, मंगने से अभी पकड़ा जाओ जी, अभी पकड़ा जाओ जी, अभी पकड़ा जाओ जी कर भेज डालती है हमें। तेरे घर में पकड़ा, अल्लाह तुझे पकाने की तौफीक दिया, उसके घर में पक्को नहीं, उससे तेरे पास मांगने आया, दे ना एक आधा पुस याद चढ़ा। ये दुनिया में बड़ी अजीब, खाइस वाले खिलाते कहते, नहीं खाइस वाला नहीं खा को रहते ना उनको खिलाते नहीं, बीच खाला खा जर्रा खाओ कहते, जर्रा खाओ, खाइस पेट में कहता जाता जर्रा खाओ, नहीं नको मिठा तो भी खाओ, दो जामुना तो भी खाओ, एक फालूदा तो भी बराबर खिला रहे बा, मैं कब नको करो, मंगने आने वाला भी भूखा इतना कौन तो भी रहता हजरत। इंसान की भूख देखो हजरत, इंसान को कहीं को देखती तुम्हें, हमारे क्या है हजरत इंसान से? अल्लाह लोगों की भूख देखने का हुक्म दिया है, हमें भूख देखेंगे, लोगों का नंगापन देखने का हुक्म दिया है, हमें नंगापन दे, लोगों की मोहताजियों को रहम करो गया। क्या बोले अल्लाह? जो जमीन वालों पर रहम करेगा, मैं जो हदीस बोल रहा हूं आप वो हदीस एक बार बोलो, याद करो, जो जमीन वालों पर रहम करेगा आसमान वाला उस पर रहम करेगा। जमीन वालों पर गया हजरत ने मुसलमानों पर गया नहीं, नमाजियां पर गया नहीं, इमाम साहब पर गया नहीं, जमीन वालों पर रहम करो। कौन तो भी रंदे हजरत ने आइबदार जानवर नहीं रहना। एक दूसरा जानवर को कुर्बान करते वक्त
اگر آپ اپنے نام سے قربانی دے رہی تو اس وقت جانور کے سامنے ٹھہرو. نہیں ماں میں خون دیکھتا نہیں, مجھے کیا حصہ کیا ہوتا, مجھے کیا, یہ ایکٹنگ اللہ کا نہیں چلتی نہیں. اللہ بولے کھڑو کر کو کھڑ جانا. عورت بھی کھڑ سکتی ہے حضرت اگر کاٹنے والا اور پکڑنے والا محارم ہے, جس سے پردے کا حکم نہیں ہے انہیں کاٹ رہا ہے, جس کے ساتھ پردے کا حکم نہیں ہے انہیں پکڑا ہے, پورا انگن ان سے بھر کو ہے, باہر والا کون بھی نہیں ہے, تو عورت کھڑ کو سامنے دیکھ سکتے اس کی قربانی. اگر کاٹنے والا کون کی, پکڑنے والا کون کی, تو عورت دور کھڑی رہے اندر سے, ایسی جگہ پر جہاں سے وہ دیکھ سکے اسے کوئی نہ دیکھ سکے, نہ بھی دیکھے تو کوئی حرج نہیں. حضرت فاطمہ جب قربانی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلاتے, بیٹی فاطمہ آجا تیرا جانور ذبح ہو رہا ہے. یہ سر کو سر لگانا یہ ہندوانہ رواج ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ غلط عمل سے باہر آؤ, اچھا کام کر کو گناہ کہ دیکھو کیا ہے, لوگ کیا بولے ہم کتنے قصے کر کو, میں بھی تم نہ بول کو کیا مر جاؤں. اچھے اخلاق اچھے سیکھنا بھائی, میں کیا ہمیں اچھی ایسی چیز پیدا کرو دل میں جس سے ہمدردی ہو. حضرت کیا کرتے ہیں, مسجد کے باہر ایک آدمی بھیک منگنے آیا کرتے, نمازیاں اسے اناپ شناپ باتاں کرے کرتے, کمائی سر کا ہے کئی پورا منگ رہا ہے, کیا رہا ہوں رہا کر کو, شراب کھانے کے بھیک منگنے گیا کرتے انہیں. ہر پیا سو والا اسے کاسان دیتا کرتے, لے واہ یہ نیکی سے تو بھی ہمارا گناہ معاف ہوں دے, تیری دعا سے تو بھی ہمارا گناہ معاف ہوں دے. شراب پی کر ندامت کرنے والے سے ندامت کرنے والا بہتر ہے یا نیکی کر کر تکبر کرنے والا بہتر ہے؟ کیا حضرت, نیکی کر کر تکبر کرنے والے سے شراب پی کر ندامت اور شرمندگی کرنے والا بہتر ہے حضرت. ہمارا کیا کہتا, خالی کسی تو بھی نقصان پہنچانا, یہ ہماری سوچ بن گئی, مینٹالٹی بن گئی. حضرت ایک انگریز کیا کریا, اسکول کو آزادی سے پہلے ایک لکیر ڈالا ایسا, لکیر ڈال کو کیا بولیا, اسے چھیے بغیر, کیا بار رضوان, یہ لکیر کو چھیے بغیر ٹچ کرے بغیر چھوٹی کر کو دکھاؤ گیا. پورے بچے پریشان, کیوں, اب پوچھے تو بھی چھینا, مٹھائی تو بھی کیا کرے سب چھینا. استاد دیکھا جب کوئی بچہ نہیں کر سک رہا ہے تو انہیں کیا کرے, اب چاک پیس لے کو, اب ایک لکیر اس کے نیچے بڑی گھچیٹیا, وہ لکیر سے ذری بڑی گھچیٹیا, گھچیٹ کو کیا بولے, اب یہ لکیر کیا ہوئی, ہاں چھوٹی ہوئی. انہیں کیا سمجھانا چاہا معلوم تم نا, کسی کو نقصان پہنچے بغیر تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو, کسی کو ٹھیس پہنچے بغیر, کسی کو صدمہ دیے بغیر تم ان سے آگے جا سکتے ہو, اسے چھیے تو تمہیں آگے نہیں بڑھتے کر کو. ہم نہ کسی کو ٹھیس پہنچا کو ہے ہمارے پاس, دے دو نہیں ہے, خاموش چلے. زیادہ گھر میں گوشت رکھ لیو نہ کو, فریجاں خالی کر کو دھو دھلا کو بھائی کا بلّا کا رکھ لیتی, رکھ لیو نہ کو فریجا میں رکھو, بڑے بڑھ کے بولتے 3 دن سے زیادہ رکھنا نہیں قربانی کا گوشت کر کو, پہلے نکو رکھیں دے کر کو. آپ صاحب نصاب آدمی ہیں, خرید کو کھا سکتے ہیں, غریب گور اور اچھا دیو, کیا بھی نہیں, ایک ٹائم ایک ذرا کم سرے سے 2-3 اجمہ پکا کو کھائے وقت دے ڈالو, 1 کے جی کی کتنا آتا, کتنے گھر ملتا بچوں کو ملتا, ہم نہ کیا نام سے شو یہاں کھایا گا تو پبلک سٹی بہت ہے, مقصود کے اندر بھیجیں گے, ان کے دیکھ بھیجیں گے, ان کے دیکھ بھیجیں گے, پورا ہمارے گھر میں 1 ٹب گوشت آتا ہے. میں کیا بولتا ہوں, نہیں دینا کا کوئی نہیں بولتا ہوں, جو آپ سب کو دیے تو ماحول کسی کے گھر کو دے رہی ہیں, تلاش کر کو غربا مساکین کو بھی 4 قدم چلو حضرت, بیماریاں سے بچتی تمہیں. بچے کا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ تو کہاں کی مار لگ گا کہ تو گوشت کو گوشت بدلا دے ڈالتی ہیں, یہ بھی گوشت لگ جائے کو دیو حضرت ان کے گھران تک, دعا کراؤ حضرت ان سے, انہیں پکا کو کھائے سو وقت میں, ان کے بچے کھائے سو وقت میں, رہتی گھر میں 12 جنے, انہیں دیکھ بھیجتا 100 گرام, کسے بیٹھنا سو 100 آدمیوں کو ملیں دے حضرت, ڈھنگ سے ملیں دے. میرا بول رہا ہوں نظریہ, باقی تمہیں کہتا تو دے لیو. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بھلک جگہ سے بھی آتا ہے جمع کو پکا لیں دے کہتے ہیں, الگ بات, لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, برکت کا گوشت سب کو 2 ٹکڑے جان دے کر کو بھی دیتے ہیں. کم آیا تو تمہیں کوسو نہ کو, زیادہ آیا تو تمہیں یہ کر لینا کو, کیا آیا اللہ تمہاری نصیب کا. پورے مستحقین تک تلاش کر کو دیکھو, اس کا چمڑا, جب جو لوگ جانور پال رہی نا حضرت, انہوں اگر جانور کا دودھ نتھار رہے ہیں
تو وہ دودھ انہوں پیے سر کا نہیں, صدقہ کرنا. گائے وغیرہ رکھتے نا ایسا, اول تو کاٹنا نہیں دودھ ان کا, اگر اسے نہیں کاٹنے سے تکلیف ہو رہے تمہیں کاٹ رہے ہیں تو وہ کسی غریب کو دے ڈالنا. ہاں 8 دن بھاری ہے دودھ پی کو سرادہ لیں گے, اگر کو بگیٹ بگیٹ پینے کا نہیں کرنا ویسا نہیں. وہ مال اللہ کے نام پر حضرت آیت نہیں کیا حضرت. تھنا میں اور گائے کے تھن میں اگر 2 تھن خراب ہو گئے تو وہ گائے کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی. بکری کے تھن میں 1 تھن خراب ہوگا تو بھی قربانی جائز نہیں. سب باریک باریک مسئلے وہ پوچھ لینا. سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی تو قربانی نہیں, کان کٹ کو رہا تو قربانی نہیں, اندھا بکرا نہیں دے سکتے, خسی کیا ہوا دے سکتے. جو خسی کرتی نہیں تمہیں وہ بکرا افضل وہ گوشت میں بڑی طاقت رہے, کھاؤ آپ. طاقت رہے اگر پورا رکھ لیں گے بد تمہیں ذرا رکھ لگ دے دو نہیں. کیا تو اچھی چیز کا تو پہلے ہم نہ ایک ہمارے بھائی کو ایک کا قصہ نہ جائے. کیا تو چیز اچھی ہے کہ تو منجے ایک میرے بھائی کو ایک چھتریاں بانٹو, ہمارے بچی کے ایک جو کر مانگ لیتے ہیں. کیوں تو لیک دے اچھی کیوں تھی تب چیز رہنے کنڈم رہی تو غریب انگ دیا لوگ واہ ریڈو. دیکھو دعوت کرتے ہیں ہماری کیا سوچ ہوگی. دیکھو حضرت قوم کی ہماری ہے کیا حاجی صاحب, ہماری قوم کی سوچ بولتا ہوں. دعوت میں کھانا پکاتے ٹیمپو بھی مدرسے کے بچے نہیں, کھلاتے ٹیمپو بھی مدرسے کے بچے نہیں, بچگاہ سے ٹیمپو مدرسے کے بچے. پکائے ٹیمپو بھی نہیں, کھلے ٹیمپو بھی نہیں, بچگاہ تو کوسریا مدرسے کے دیا اللہ. جس قوم کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو وہ قوم ترقی کیسا کرتے. کون انہوں معلوم تم نہ بچے ہو مہمان رسول. کبھی کبھی مدرسے کو کہتے ایک ذرا گوشت کی دلا کو آؤ. میں ایک سارا جانور حاجی صاحب آج بھی بہت سالوں سے میری عادت ہے میں مدرسے کو دے دیتا ہوں. سارا گوشت بچوں کو کھلاؤ کو. میں کیوں کرتا ہوں کہ تو ایک دفعہ ایک بچہ تھا 13 سال کا. میں وہ بچے سے پوچھا تھا بیٹا تو گھر کیوں نہیں گیا, عید کا موقع تھا ایسا. اسے پوچھا میں بیٹا تو گھر کیوں نہیں گیا. بولے نہیں ہماری امی بولے خطبہ مدرسے میں کر, وہاں جانور کٹتی ذرا گوشت ملتا ہے گھر کو, اس لیے میں یہاں ٹکے. بولے ہے حضرت بہت غریب لوگ بچے ہیں. کبھی کبھی وہاں سے گزرے تو ان بچوں کو کچھ دلا کو آؤ. انہوں کون معلوم تم نا مہمانان رسول. کون انہوں, ایک رہتا ہمارا مہمان, ایک ہوتا ہے حضور کا مہمان. وہ بچوں کو نام کیا ملیا, حضور کے مہمان. ہمیں کھلاتی اس کو سا کھانا, ان کو تو 50. جس دن امت کا پہلا نوالا مہمان رسولوں کے نام جاتا ہے اللہ اس امت کو عزتوں سے نواز ڈالتا ہے. اللہ عزتوں سے نواز. چمڑے ضائع کرو نہ کو, کاٹو مدرسے کو دیو, ساتھ میں 200-400 روپے رسید بھی کٹاؤ. کیوں ہوگا تو چمڑا 25 روپے جا رہا ہے, اٹھانے 70 روپے خرچہ آتے ہو نمک دل کو. اس سے کیا کرو چمڑا دے ڈال کو ایک 500 روپے کی رسید بھی کاٹو. کیا بھی عیب نہیں حضرت, وہ 500 روپے تمہارے مدرسے کے بچے کیا تو بھی سالام پکا کو کھاتے, چاٹنا پکا کھاتے. اللہ انہوں کہے تو ہماری کوسے بیماریاں دور کرتا. اللہ کو معلوم نہ, ہم نہ کیا معلوم. حضرت غریب کو کھلائی ہوئی روٹی, میں بول رہا ہوں اس بات سمجھ رہے ہیں آپ, غریب کو کھلائی ہوئی روٹی اور کھانے کے بعد اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ رچے وہ مسکراہٹ بھی قیامت کے دن اعمال نامے میں تولا جائے گا. روٹی کھاتے ہی میرے منہ میں بہت اچھی ہے روٹی, عادل بھائی کہیں گے کر کو بولتے نہیں میں, وہ جو ہنسی ہے نا حضرت میرے چہرے کی, قیامت کے دن وہ ہنسی بھی ترازو میں ترک کر تولا جائے گا. اسی لیے حضرت عمر کیا کرے تھے, رات میں ایک بار روتے تھے بچے, کھانا سب کھلا دیے, پھر بھان بیٹھے تھے. وہ قصہ مشہور ہے نا, پھوک پھوک کو چلہ سلگا کو, بچے روتے رہنے میں کھانا لا کو, پیٹ پوٹھو لگا کو, پھر بھان بیٹھے. کئی کو بیٹھے, غلام بولیا کھلا دے لینا چلو جائیں گے. نہیں ٹھہر, ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے, ہنستا ہوا بھی دیکھ لو. تب حضرت عمر بولے غلام کو قیامت کے دن یہ عمل کے ساتھ ان بچوں کی ہنسی بھی تولی جائے گی. اس کی مسکراہٹ بھی ہمارے گھر کی غربت کو, ہمارے گھر کی بیماری کو, ہمارے گھر کی مفلسی کو,
ہمارے گھر کے غم کو دور کرنے کے لیے قابل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آج 4